تو ایک ادب یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جس کو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جب ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ یا جو بھی پریزنٹر یا ماڈریٹر جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو غور سے سنیں تاکہ اور ان کو خوب جان دیں. اگر ہم اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کی آپس کی بات زیادہ ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ادب ہوتی ہے جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہم آپ وہ بچے ہیں جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. آپ پاکستان کا مستقبل کا چہرہ ہے. کیا ہم یہ کوشش کریں گے، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ چہرہ بری صورت کے اندر دنیا کے سامنے نظر آئے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا پاکستان کا چہرہ، ہمارے ملک کا چہرہ، اسلام کا چہرہ پوری دنیا میں روز روشن کی طرح آیا ہو اور لوگ جب اس کو کہیں جب اس کا نام لیں تو ان کے دل میں عزت آئے، ان کے دل میں وقار ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب ہمارے تمام کاموں کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنے ملک کی تعلیمیت اور بقا. ٹھیک ہے، تو آج کا جو پروگرام ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچیاں کر کے پیش کریں گے. یہ صرف اس کے یاد کا ایک اظہار ہے اور مستقبل کے لیے ایک وعدہ ہے اپنے وطن کے ساتھ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر عماد نے آپ لوگوں کو بہت اچھا تعارف کروا دیا کہ آج کا دن کس اہمیت کا حامل ہے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں گزارش کروں گا شہیر سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ علیہ. سبحان اللہ. دل سے نکلے گی نہ میرے وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. ان اشعار کے ساتھ میں آمش سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نعت پیش کریں. آمش رومی گروپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. انہیں سے مضبوط کر لو ناطے جو دیکھے احسان نہیں جتاتے. انہیں سے مضبوط کر لو ناطے جو دیکھے احسان نہیں جتاتے. انہیں کے روزے پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. انہیں کے روزے پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. حضور اکرم کی نعت خالد
زمانے بھر کو سنا چکے ہو حضور اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آمش پیش کر رہے تھے اور وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے وطن ہے باغ تو پھر باغ باغ کا رشتہ ہے اور یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ان اشعار کو بہت ہی خوبصورت لب و لہن میں پڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہانا فیصل سے کہ آئیں اور عملی نغمہ پیش کریں ہانا فیصل رومی گروپ سے یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ پھالا سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا پنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے
साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे, दुनिया से कहा तूने कहीं हमसे ना उलझे, लिखा है उस ज़मीन पे शहीदों ने लहू से, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کا ہی احسان ہے کہ ہم اس کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور میں غلط نہ تھا، ایک خوبصورت لب العین میں حنا نے جو نغمہ پیش کیا، دعا گو ہیں کہ مالک ان کی آواز میں مزید ترنم پیش کریں اور مزید ترنم ان میں ملے. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہم نہ عارف تقریر کریں گے. ہم نہ عارف رومی گروپ سے. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا. جناب صدر، عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر. عالی جاں اس کے خوابوں میں فردوس کی پہنائیاں، لالا گل کی لک کشائیاں، فکر و خور کی فلک پیمائیاں اور شمس و قمر کی رانائیاں ہیں. اس پہ سلطان ٹیپو کا خون اور سر سید کی نگاہ کا فسون ہے. یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہیں، یہ دھوپ چاندنی ہے یہ پتھر بھی پھول ہیں، کیا جانے سحر کیا میرے خاک وطن ہے. جناب صدر، اس کے در و دیوار سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. خاک و خون میں لتھڑی ہوئی جھونپڑی مسلسل کے لیے طویل داستان دل گداز باب ہے. اشکوں آنکھوں کا ایک جگر پاش سلسلہ ہے، اشکوں آنکھوں کا ایک جگر پاش سلسلہ ہے. سینکڑوں روشن و رانا چہروں کی فصل کٹی، تب کہیں جا کر دامن مختاب میں چاندنی کے پھول کھلے، اور جب انہیں شب کی ضرورتوں میں نور پھیلا تھا. یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا گیا ہے. نام جذبہ قوت کی جزیاں اڑائیں، یہاں تک کہ قائد اعظم نے پاکستان کو الگ کر دیا. اب دور خزاں پہ کوئی تہمت نہ لگائے، اب دور خزاں پہ کوئی تہمت نہ لگائے، اپنوں کے ہیں جب سب خاد جو دامن پہ نہا ہیں. جناب صدر، آج آزادی کے 70 برس گزرنے کے بعد بھی ہم وہاں ہیں جہاں امید کی راہیں بدلتی ہیں، جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں، جہاں مایوس راہیں منزلوں کا خون چڑھاتی ہیں، جہاں مادم تنا مقدیس کی دیوی سر ماویل، جہاں پھولوں کے شعلوں سے چمن میں آگ لگ رہی ہے، جہاں سر بازار یوسف نیلام ہو رہے ہیں، جہاں آدم سے بکھرا مانگے سے نہیں ملتی، جہاں محبت کے سامنے ہو ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں ذاکوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ہیں. بتا امت حسن اب کیا کروں اس آشیانے کا، ادھر بجلی تڑپتی ہے ادھر بادل برستے ہیں. لیکن جناب والا، مالک ارض و سما کے یہاں توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، التجا کی مہلت اب بھی باقی ہے. آئیے آج کے دن یہ تجویز کریں، آج کے دن یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی دردیوں سے سیکھیں گے. آئیے اپنے اندر ذوق یقین پیدا کریں، شوق تماشا پیدا کریں، خون جگر سے وطن عزیز کی تقدیر بدل دیں. نقش ہے سب ناگماں خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناگماں خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے صدائے خام خون جگر کے بغیر. پاکستان زندہ باد. بہت ہی خوبصورت تقریر ہم نہ عارف پیش کر رہی تھیں. یا رب دل مسلم کو، اسی تقریر کے تسلسل میں ایک شعر میں کہہ رہا ہوں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے.
ان الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا ساجد سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ساجد فرام شبلی گروپ. یوم پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پرنسپل، معزز اساتذہ کرام اور پیارے دوستوں، میرا نام ساجد اسماعیل ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوم پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ دن ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے. آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. آزادی صرف ایک لفظ نہیں، زندگی کا اصل احساس ہے. جو قومیں اس نعمت کی قدر نہیں کرتی ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. یوم پاکستان ہماری آزادی کے سفر کی طرف سب سے اہم قدم تھا. دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک کے دوران جب انگریزوں کی ہندوستان پر حکومت کمزور ہونے لگی تو انڈین نیشنل کانگریس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انگریز اقتدار کانگریس کو دیں کیونکہ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمان اقلیت ہونے کی وجہ سے بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے اور ان کے لیے اپنا مذہب اور ثقافت کو بچانا مشکل ہو جائے گا. پھر 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہوا. اس دن لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام ایک تاریخی قرارداد منظور کی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برِ صغیر میں مسلمانوں کے جدا وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی تھی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہے. اس تاریخی قرارداد میں لکھا گیا تھا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قومی ریاست کی تشکیل کی جائے. یہ مطالبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 مارچ کو ہونے والے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ دونوں قومیتوں کی علیحدہ مملکتیں ہوں. دوسرے دن انہی خطوط پر 23 مارچ کو اس زمانے کے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق المعروف شیر بنگلہ نے قرارداد لاہور پیش کی جس میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے جیسے کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شمال یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو. اس تاریخی قرارداد کو قرارداد پاکستان یعنی پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. قرارداد پاکستان کو ایک آزاد ملک بنانے کی طرف ایک اہم سنگ میل تھا. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کا خیال رکھنے کی ہمت دے، آمین. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہیں صدیوں تک، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. شکریہ. بہت زبردست. ساجد اسماعیل بہت ہی انہوں نے تاریخ کے پس منظر سے لے کر حال اور مستقبل کے سارے دروازے کھول دیے اس تقریر کے ذریعے. اور ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں. ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں. اور مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا. یہ اس وقت کے مسلمانوں کی سوچ تھی. ان الفاظ کے ساتھ میں نظم کے لیے ساجد شہیر اور حسن سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور نظم پیش کریں. شہیر اور ساجد شبلی گروپ سے. شبیر حسن علی حسن. میرے وطن کے اداس لوگ نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیاں لگا دو، یہ اپنا ہمیں لگا دو.
اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم اہل ایمان سارے، نہ ہم نے کوئی صنم گدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ایک طاقت ہمارے سر پر، قدم کم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی، میرے وطن کو اداس لوگو، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن، ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ ان اشعار کے ساتھ میں حفصہ کی گرلز سے گزارش کروں گا کہ آئے، اور انہوں نے ایک پلے تیاری کیا ہے، تاریخی پلے ہے، اس کا نام ہے وہ 5 دن، یعنی 19 مارچ سے 24 مارچ تک کے 5 دن۔ ان 5 دنوں میں کیا کیا ہوا تھا اس کی بیک گراؤنڈ سے لے کر، یعنی 19 مارچ سے جو ایک لاہور شہر میں گہما گہمی سٹارٹ ہوئی تھی، وہ 24 مارچ اور اس کے بعد پھر 1947 تک چلی تھی۔ اس بیچ کیا کیا ہوا تھا، وہ 5 دن کیسے تھے، حفصہ گرلز بتانے آ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں۔ 23 مارچ ہمارے لیے بہت ہی خاص دن ہے۔ کیوں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا تحریک پر پابندی لگا دی، خاکسار تحریک، حکومت پنجاب نے خاکسار تحریک پر پابندی لگا دی، لیکن خاکساروں نے اس پابندی کے خلاف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں حکومت پنجاب نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی ان کو روکنے کی، ان کی تحریک کو روکنے کی، ان کے مارچ کو روکنے کی، اور یہ پہلے ہی اپنی خاکی وردیوں میں بیلچے اور کلاڑیاں نکال کے مارچ شروع کر دی انہوں نے پورے لاہور شہر میں انہوں نے مارچ کر دی۔ لاہور کی حکومت یہاں پر بھرپور تیار ہے۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ کیوں 144 کا نواز ہے کہ آپ لوگ ریلیاں نہیں نکال سکتے، ہم نکالیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 313 خاکساروں میں سے کئی خاکسار شہید اور کئی خاکسار زخمی ہو گئے۔ ان حالات کے پیش نظر 20 مارچ متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اس خط میں کیا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ جناب جناح صاحب، گزارش ہے کہ لاہور کی امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ کل شہر میں گولیاں چلی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ملتوی کریں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ واسلام، سکندر حیات، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ یہاں سکندر حیات نے خط لکھا اور وہ خط بھجوا دیا جناح صاحب کو دیکھ لیا۔ جناب سکندر حیات صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پورے ہندوستان سے کارکنان لاہور پہنچنے کے لیے دلی پہنچ رہے ہیں، اجلاس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جواب قائد اعظم نے سکندر حیات کو بھجوا دیا کہ اب اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا۔ لاہور کی صورتحال ایسی تھی کہ لاہور میں دفعہ 140 کا نفاذ ہو گیا تھا، جلسے جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی تھی، لوگوں میں خوف و ہراس کی صورتحال تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کل ہونے والے اجلاس میں 22 سے 24 مارچ تک کا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس برباد ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم اس اجلاس میں شرکت نہ کر پائیں، لیکن جو یہ سوچتے تھے کہ قائد اعظم اس اجلاس میں شرکت نہیں کر پائیں گے، وہ شاید قائد اعظم کو جانتے نہیں تھے۔ اور اس روز، اس خاص روز جس دن قائد اعظم نے لاہور پہنچنا تھا، لاہور اور امرتسر تک کے جتنی دکانوں پہ پھول ہوتے تھے وہ سارے پھول ختم ہو گئے، سب نے پھول خرید لیے، لوگ قائد اعظم پہ نچھاور کرنے کے۔ پھر انہیں ریسیو کرنے متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات خود گئے تھے، جن کی حکومت میں خاکساروں پر گولیاں تھیں۔
21 अप्रैल 21 मार्च 1940 कायदे आज़म में खुसूसी ट्रेन से अपने सैकड़ों कारकुनान के हमरा लाहौर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जिना साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम, मैं ठीक। जिना साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद पंजाब में। और अपने तासुरात के साथ कायदे आज़म ने किस तरह किया कि जब सिकंदर आया अपने हार पहनाने के लिए आगे बढ़े तो कायदे आज़म ने वो पहनने से मना कर दिया और अपना सर पीछे कर दिया। इतना तो नजर आ रही है स्टेज पे और पीछे जब बेटे भी नीचे से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की तबीयत कैसी है? अब आप आगे तो हम बहुत बेहतर हो गए। आप लोग के साथ जो हुआ मैं उसके बारे में बात करूंगा। और स्टेशन से कायदे आज़म सीधा न्यू अस्पताल पाकिस्तानों के क़यादत के लिए पहुंचे। 21 मार्च मुस्लिम लीग की सालाना फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का झंडा लहराना था 21 मार्च को। उस रोज कायदे आज़म ने एक छोटा सा जलसा भी रखा, लेकिन क्योंकि दफा 144 लगी गई थी पूरे लाहौर में, तो कायदे आज़म जो कानून पसंद बहुत थे तो उन्होंने वो जलसा मुलतवी कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उस मौके पर कायदे आज़म ने एक छोटी सी स्पीच की, वो स्पीच क्या की थी मुलाजिम। कल का दिन आप सब के लिए बहुत अहम है, कल जरूर तशरीफ लेकर आइएगा इजलास में। 22 मार्च को ही करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, जो करारदाद लाहौर की पहले, लेकिन उसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम देते गए। 22 मार्च को एक मंजर में आना था, लेकिन अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से वो उस पंडाल में तशरीफ नहीं ला सके। लेकिन 22 मार्च को कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी की तवील तरीन तकरीरों में से एक तकरीर की, 2 घंटे की दौरानिया था उस तकरीर का, जो कि खुद में एक शाहकार थी। पंडाल के अंदर 50,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन वो 50,000 बैठ गए थे, पंडाल फुल हो गया था। लेकिन लाहौर के लोगों का जोश जज्बा ऐसा था कि अपने लीडर्स की झलक देखने के लिए वो दरख्तों और दीवारों पर चले। इस मौके पर एक अनोखा वाक़या पेश आया जब कायदे आज़म की सवारी पंडाल में आ रही थी, तो देखिएगा क्या हुआ। What is the matter, boys? हमें इंटरव्यू जाना है, लेकिन वहाँ पे टिकट लगे हुए हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। इनको बाकी सब नौजवानों को भी अंदर आएंगे और इनको बगैर कायदे आज़म से कुछ नौजवानों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और अंदर टिकट लगा हुआ है, तो कायदे आज़म ने उन्हें और जिसमें आने वाले सब नौजवान थे आम पब्लिक सबको अंदर आने की इजाजत दी। इस मौके पर कायदे आज़म ने अपनी तकरीर दी। मेरे भाइयों, मैं लंदन में अमीराना जिंदगी बसर कर रहा था। अब मैं उसे छोड़कर यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की मुहम्मद के बयान के लिए कोशिश करूँगा। मैं लंदन में सरमायादारी की हिमायत करता तो मुझे आला से आला अदालत और महारत से नवाजा जाता। लेकिन मैं इलामा इकबाल की दावत पर यहाँ आया। हम मेरे भाइयों, ये वक्त है जागने का। अगर आज हम नहीं उठे तो हम चक्की में पिस चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि इंडियन कांग्रेस हुकूमत बनाने के बाद खुद ठगों के जाने के बाद खुद ठग बन जा रही हैं। अगर आज हम नहीं उठे तो ये लोग इस्लाम और मुसलमानों का वजूद मिटा देंगे। तो याद रखें कि हमारी तमाम कोशिशें के महफिल सिर्फ एक और रियासत ही है। इसके लिए अगर हमें अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज अल्लामा इकबाल होते तो ये देख के बहुत खुश होते। इस मौके पर कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल को याद किया और ये अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद ही था, जिससे मुसलमानों में बेदारी पैदा की थी और शऊर पैदा किया था कि हम अब मजीद हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी रस्में, हमारे रिवाज बिल्कुल अलग हैं, हमारा उठना बैठना बिल्कुल अलग है। अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद क्या था, वो लाइजर कीजिए। कांग्रेस जिस तरह माजी में मुसलमानों के वजूद से इनकारी हुई थी, उससे इनकार मुमकिन नहीं था। इन दिनों लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन अल्लामा इकबाल गांधी की हठधर्मी के पेश नज़र जानते थे कि कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा और मुसलमानों की मंजिल एक अलहदा मुमलिकत ही है। खुतबा इलाहाबाद के अहम निकात: इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है,
اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، دستور حیات، اور یہ ایک نظام ہے. جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے اعزاز سے نوازا، وہ اب بھی ایک اسلام کو ایک طاقت سمجھتا ہے، اور یہی طاقت انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور سے قید نجات دلاتی ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یورپ میں مذہب ایک فرد کا ذاتی معاملہ ہے. وہاں فرد روح اور مادہ میں تقسیم ہے. ریاست اور کلیسا جدا ہیں. خدا اور کائنات میں کوئی تعلق نہیں. لیکن اسلام ایک وحدت ہے جس میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام چند عقائد پہ مجمود نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. مذہب کو فرد اور حیات کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے. مسلمان ایک قوم ہے. ہندوستان کے مسلمان تہذیب و تمدن، ثقافت اور اسلام کی وجہ سے یہاں دوسری قوموں سے مختلف ہیں. ان کی تعداد بر اعظم میں 7 کروڑ ہے، اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں کی نسبت ان میں زیادہ ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہی جدید ترین معنی میں قوم کہا جاتا ہے. شکریہ. کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں. نعرہ تکبیر! اگر شیر آ جائے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے. السلام علیکم میرے بھائیوں، میں یہاں سے قرارداد پیش کر رہا ہوں. آپ نے اپنے نعروں سے اس قرارداد کے ہر نقطے کی حمایت کرنی ہے. The federal system under Government of India Act 1935 was not acceptable for the Muslims. ہمیں وفائی نظام جو کہ انڈین ایکٹ 1935 کا ہے قبول نہیں ہے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! No revised constitutional plan will be acceptable unless it was formed with their approval and consent. کوئی بھی عین جس میں ہمارے رائے کا احترام نہ کیا جائے ہمیں قبول نہیں ہے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! Adjacent units where Muslims are in the majority as in North West and East should be constituted as independent states where the constituted units will be autonomous and sovereign. مسلم اکثریت کے علاقوں کو الگ ریاستیں بنائی جائیں. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! Protection of minorities will be given priority. اقلیتوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! 23 مارچ کو AK فضل حق نے یہ قرارداد پیش کی، اور پھر 24 مارچ سے مسلمانوں کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو اس قرارداد کے دوران کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا، لیکن انڈین پریس نے اسے پاکستان کا ہی نام دیا کیونکہ چودھری رحمت علی پہلے اسے پاکستان کا ایک تصور پیش کر چکے تھے. تو انہوں نے اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، اور 24 مارچ سے مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں مسلمانوں کا اور مسلمان طلباء کا مذاق اڑایا جانے لگا. سر فتح کر پہ ان کا لیڈر آیا تھا مسلمانوں کا، بڑی لمبی اسپیچ بول کر گیا. وہ یہ لوگ کہاں تم لوگ لوگے پاکستان؟ ہاں ہم لے کے رہیں گے پاکستان. تم بھی دیکھتے کیسے لیتے ہو تم لوگ پاکستان. تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ پاکستان لوگے. جنگ کے بدر میں 313 مسلمان تھے اور ہم بھی جیتے تھے. وہ جب جنگ تھی نا تو ہم اس میں بھی بنا لیں گے پاکستان. ہم بھی دیکھتے تم لوگ کیسے جیتتے ہو. جیت کے رہیں گے ہم بھی دیکھتے. اور اس طرح یہ قرارداد پاکستان جو بعد میں بنی، جب پاکستان کا نام ہر خاص و عام کی زبان پہ آ گیا تو پھر قائد اعظم نے بعد میں انڈین پریس کا شکریہ ادا کیا، تھینک یو فار گیونگ اس دا نیم، اور پھر پاکستان کا یوں نام پڑا. یہاں پر یہ ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہ قرارداد پاکستان ہی تھی جو بیس بنی 1940 میں، اور اس کے بعد 1947 میں پاکستان کی آزادی تک مسلمانوں میں یہ چیز، یہ جذبہ بیدار رہا، اور اس کے بعد پاکستان کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا امجد اسلام امجد کی نظم کے لیے سعد الحق کو کہ آئیں اور نظم پیش کریں.
سعد الحق رومی گروپ سے۔ 72 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا، اگرچہ میں نے وہ منظر بے چشم خود نہیں دیکھا، مگر جب یاد کرتا ہوں تو سانسیں گنگناتی ہیں۔ کئی صدیوں سے صحرا میں بکھرتی ریت کی صورت کروڑوں لوگ تھے جن کا کوئی نام لیتا تھا، نہ کوئی نام لیتا تھا، نہ کچھ پہچان باقی تھی۔ ہر ایک راستے میں وحشت تھی، سبھی آنکھوں میں حسرت تھی، نہ آباسی ہنرمندی نہ اگلی شان باقی تھی۔ کھلا سر پر جو اس اعلان کا سایہ، خوشبو بھرا سایہ، تو ان کی جاں میں جاں آئی، دہن میں پھر زبان آئی۔ 72 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، 72 سال پہلے کا وہ ایک احسان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو، خدا کی خاص رحمت ہے یہ پاکستان مت بھولو۔ کیا ہمارے پاس ہے جرم گر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم گر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں رومی گرل سے کہ ترانہ اقبال پیش کریں۔ رومی گرلز۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا، تمدن افریق اللہ کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عربیانی شتربانوں کا گہوارہ، تمدن افریق اللہ کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عربیانی شتربانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عربیانی شتربانوں کا گہوارہ، خدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے گئی مردنے، کہ منعم کو خدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، خدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے گئی مردنے، کہ منعم کو خدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں نبارو جہاں عرب، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں عرب، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول ہے وہ نظارہ، اگر تجھے آغاز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار وہ ساحر سیارہ، اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے پرفارم کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اور لوگوں میں جذبہ آتا ہوگا، میرا دل بھی خاص طور پر ڈرامہ دیکھ کر جذبہ بھر گیا۔ اس موقع پر افتخار عارف کا ہی کتنا یاد آ رہا ہے کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے، میرا زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔
تو اب پریزنٹیشن کے لیے بچے آئیں گے، لیکن اتنی دیر میں یہ پریزنٹیشن کے لیے پروجیکٹر کو صحیح کرتے ہیں. اتنے میں ایک نظم میں بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ حضرات کی اجازت سے. شبنم شکیل صاحب کی ایک نظم ہے وطن کے حوالے سے، ترنم میں کوشش کرتا ہوں سنانے کی. آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا جی. نواہ نصرت و فیروزی و ظفر میں رہوں، نواہ نصرت و فیروزی و ظفر میں رہوں. میرے وطن میں تیرے قریۂ خبر میں رہوں، نواہ نصرت و فیروزی و ظفر میں رہوں. عزیز جاں ہے یہی راستے غبار آلود، عزیز جاں ہے یہی راستے غبار آلود. نہیں یہ شوق کے گل پوش راہ گزر میں رہوں، نہیں یہ شوق کے گل پوش راہ گزر میں رہوں. تیرے ہی گیت سنوں دھڑکنوں کے سرگم میں، تیرے ہی گیت سنوں دھڑکنوں کے سرگم میں. کسی دیار میں ٹھہروں کسی نگر میں رہوں، کسی دیار میں ٹھہروں کسی نگر میں رہوں. اسی کے دم سے کھلے روح کے گلاب تمام، اسی کے دم سے کھلے روح کے گلاب تمام. اسی زمین کے طلسمات کے اثر میں رہوں، اسی زمین کے طلسمات کے اثر میں رہوں. میری شناخت اگر ہو تو تیرے نام سے ہو، میری شناخت اگر ہو تو تیرے نام سے ہو. اے عرض شوق تیری چشم معتبر میں رہوں، اے عرض شوق تیری چشم معتبر میں رہوں. اے عرض لوح قلم اے ادب گہے شبنم، اے عرض لوح قلم اے ادب گہے شبنم. تیرے لیے میں سدا فکر شیر تر میں رہوں، تیرے لیے میں سدا فکر شیر تر میں رہوں. میرے وطن میں تیرے قریۂ خبر میں رہوں. جزاک اللہ. پریزنٹیشن کے لیے جو بچے ہوں تاریخ کے پس منظر ہمیں دکھانے کے لیے شبلی کے کچھ طلباء نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے. میں اشعار پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ آ جائیں یہاں پہ. اچھا، علامہ اقبال نے جو یہ اشعار کہے تھے نا، وہ آج کے مومن کے لیے شاید کہے تھے. اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و ربائی پہ اتراتا ہے مومن. جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، اور کردار کا
گفتار کا عمل کو مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈے سے نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤ۔ شبلی گروپ۔ السلام علیکم، میرا نام حارث ہے۔ I'm going to be presenting a presentation upon Pakistan Resolution Day, Birth of a History. I'll be explaining 4 topics today in this presentation. What is Pakistan Resolution? Why is it important? The beginning of the end and aftermath. What is Pakistan Resolution? 23rd March is celebrated as Pakistan Day because Pakistan Resolution was passed on 33rd March in 1940 at Minar-e-Pakistan, Lahore. The resolution is also referred to as the Lahore Resolution as it was held at Iqbal Park in Lahore from 22 to 24 March. Focal point in gaining separation from Hindu and create independent state. The resolution test called for independent state for Muslims, revoking the idea of Hindu-Muslim unity. What is Pakistan Resolution? The resolution is the formal statement or declaration which comprised multiple points. It was formally adopted by All India Muslim League. It written and prepared by Muhammad Zakirullah Khan, presented by A.K. Fazl ul Haq, seconded by Chaudhry Khalik uz Zaman. The statement to call independence was presented in the concluding remarks as while Muslims League irrevocably opposed to any federal objective, which must necessarily result a majority community rule under the guise of democracy and parliamentary system of government. To conclude, a constitution must be evolved that recognizes that there are in India 2 nations. We both must share the governments of their motherland. The significance of the name Pakistan came into effect after the resolution. The name was formally coined by Chaudhry Rahmat Ali in 1933 in a pamphlet known as Pakistan Declaration at Cambridge University. The name was derived from the 5 northern units of India West: Punjab, NWFP, Kashmir, Sindh and Balochistan. The statement also aimed to convince the smaller units to join the resolution that geographically contiguous units are democratic into regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that in the areas which Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of British India. British India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. The need for clear resolution on separate arose from the decades of mistreatment or lack of acknowledgement of Muslims in the government. Furthermore, the dilemma had become about recognition ever since the end of First World War in 1919. The Khilafat movement was starting point in 1990. This followed the defeat of the Ottoman Khalifa. In the war, it sided with the Central Powers. Much of the land belonging to the Khalifa was seized a part of the Treaty of Sevres. The movement aimed to restore the Ottoman Khalifa as a symbol of Muslim power. Not supported by British, also Khalifa was abolished by Mustafa Kemal Pasha in 1923 to establish a secular rule. The Government of India Act 1919 was introduced after call for inclusion of local Muslim and Hindu parties in order to extend partition of governance of British India. The movement called for system of diarchy which transferred agriculture, local governance, health and education to the minister appointed by the ruling party. Defense, communication and foreign affairs were in control of the viceroy. Greater respiration of local communities was extended in the government.
The act was rejected by the Indian National Congress. The Simon Commission report led to change in the government. The Simon Commission in 1928 arrived in India in order to evaluate the reforms of Government of India Act 1919. The commission was led by Sir John Simon. The abolition of diarchy was put forth in their report, led to the establishment of the E-Government of India Act 1935, granting autonomy to provinces and ending the local system of diarchy. A new establishment of the Federation of India. Direct elections were introduced, which increased the population of voters from 7 million to 35 million. Reorganization of provinces such as separation of Sindh from Bombay, establishment of Royal Bank of India. The act negatively received by leadership of parties. Nehru called it a machine with strong brakes but no engine. He also called it a charter of slavery. Jinnah called it thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. The new election resulted in India National Congress winning in a majority of the provinces, which gave Congress a greater ability to exercise a Hindu agenda. The nationalization of Hindu religion was secretly underway. Students would have to bow in front of the picture Gandhi before school each morning under the Varda scheme. Organized attacks were carried out on Muslims in communities and in mosques. Conversion of Muslims to Hindus, replacing of Urdu with Hindi languages, and separation of Islamic culture took place under the Vida Mandir scheme. All these were highlighted by Jinnah and Ali in the Muslim League in subsequent months before resolution. The strength believed that a separate state was necessary. The beginning of the end. The onset of World War II resulted in British proclaiming Indian inclusion into the war. The Indian National Congress agreed to take participation in the war. Complete handover of control was demanded by Congress. British government refused to do so. Congress thus resigned from power as such. Jinnah declared the day December 22, 1939 as Day of Deliverance as Congress rule and tyranny lifted. This paved the way for making a formal demand for a separate Muslim land. Only 3 months later, the resolution was passed in Muslim land. The resolution was passed in front of 10 lakh people in Lahore. After the resolution, Muslim League supported British in order to push for separate Islamic state. Gandhi launched Quit India movement in 1942 and tensions increased. It called for complete withdrawal of British rule. Failed as majority of leaders were imprisoned quickly after speech. India did not get desired backing due to war profiteering support of Germany by Subhas Chandra Bose, Indian scientist. Muslim League won majority of reserved state seats for Muslim, 434 out of 496. On the focus of creating separate state, the last breath of effort towards India was exhaled by Cabinet Mansion Plan in 1946. This was rejected by Indian National Congress but accepted by Muslim League. Partition remained inevitable and we got it on 14 August 1947.
تھینک یو. اور یہ آج ہمارے 22 مارچ یعنی 23 مارچ کے مناسبت سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کی آخری پریزنٹیشن تھی. اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنائے جو پاکستان، اسلام اور معاشرے کے کام آ سکے. آخر میں علامہ اقبال کے کچھ دعائیہ اشعار میں پڑھوں گا اور اس کے بعد نظامت سر حماد پہ سپورٹ ہو جائے گی. ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان.